سورہ واقعہ اس میں ان آخرت کے مضامین ہیں، قیامت کا وقوع اور قیامت کے زلزلے اور قیامت کے احوال اور احوال. تو ظاہر ہے کہ آخرت کی فکر انسان کو ماندہ کر دیتی، اور یقیناً یہ انسان کے ضعف اور کمزوری کا باعث بنتی. اسی طرح سورہ مرسلات، اس کے مضامین بھی فکر آخرت سے عبارت ہے. پھر سورہ عما یتساءلون، سورہ نبأ، اس میں بھی قیامت کا وقوع، ہولناک خبر کا ذکر ہے، اور مختلف جو قیامت کے احوال ان کا بیان ہے. سورہ اذا الشمس کورت، اس کی ابتدائی آیتیں پورا قیامت کا چہرہ ہیں کہ وہ کیسے قائم ہوگی، کس طرح سورج کو لپیٹا جائے گا، یہ سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اتنا ایک عالم ہوگا نفسی کا اور پریشانی کا. اشار یہ عرب کا قیمتی ایک متاع ہوتا تھا، سرخ اونٹنیاں حاملہ، وہ تو بہت ہی مرغوب ہوتی تھی. انہیں معطل کر دیا جائے گا، انہیں کوئی جھانک کے نہیں دیکھے گا قیامت کا چہرہ دیکھ کر، بلکہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، ستونوں کی طرح سونا پڑا ہوگا، کسی کو فکر نہیں ہوگی. یہ آخرت کا چہرہ ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی جانور شہروں میں جمع ہو جائیں گے. حالانکہ جانور کا نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی عذاب ہے، مگر قیامت کا چہرہ ان کے لیے بھی خوفناک ہوگا. جنگلوں کو چھوڑ کر بھاگیں گے شہر کی طرف کہ شاید وہاں ہمیں امن مل جائے، عافیت مل جائے، سکون مل جائے. تو یقیناً یہ مضامین جب انسان کے سامنے آتی ہیں، اگر واقعی فکر آخرت ہو اور آخرت کی تیاری کے لیے استعداد بندہ سمیٹنا چاہے، تو یہ مضامین انسان کو بوڑھا کر دیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا.